واہل بیت طیبین الطاہرین معصومین المظلومین ولعن اللہ علی منکر فضائل وغاصب حقوق مجمعین صلوات زحمت نہیں، عبادت جانتے ہوئے بلند تر صلوات سلامت رہیے. یخزبان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور منتقم خون حسین صلوات. سلامت رہیے، آباد رہیے. دعا گو ہوں میرا مالک آپ سب کا اس بارگاہ میں چل کے آنا قبول و منظور فرمائے. بانیان مجلس اعزا، خادمین صف اعزا، بالخصوص جناب محترم اسد شاہ صاحب، دعا فرمائیے مالک ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. ان کے گھر والوں کو، اہل خانہ کو، بچیوں کو، جتنے بھی متعلقین ہیں مالک ان کو بھی صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. ان کے گھر سے ہر طرح کی دکھ درد اور بیماری کو دور فرمائے. اس خلوص محبت عقیدت کے ساتھ بادشاہ کے اس ذکر کی یہ صف بچھائی ہے. میرا مالک دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان کی کاوش کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور اس کا جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائے. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بارگاہ سرکار مولا ابوالفضل میں بلند تر صلوات. سلامت رہیے، آباد رہیے. 1445 ہجری کا محرم الحرام عشرہ ثانی کے سلسلے کی آج ہماری یہ 5ویں نشست، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں اب عبادت اور معبود. یقینی طور پر آج 5ویں نشست ہے اور عشرے کا آج وسط ہے، اور وسط سے بہت سی باتیں جو منطقی نقطے کی طرف لے کے جاتی ہوں ان کا آغاز ہو جانا چاہیے با اعتبار خطابت جو کہ اصول ہے عشرے کا. 3 حصوں پہ مشتمل ہے اس عشرے کا عنوان. یہ تو پہلی مجلس کی تمہید میں ہی بتلا دیا تھا. ایک عبد ہے، عبادت ہے اور معبود ہے. کوشش کروں گا کہ آج کی اس گفتگو میں سفر طویل بھی کروں، جلدی بھی کروں، آپ کو اپنے ساتھ رکھوں یا خود آپ کے ساتھ آ کے مل جاؤں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کم از کم بھی ہر حصے کو ایک ایک عشرہ چاہیے ہے. ابھی تو بات عبادت پہ ہو رہی ہے. مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ کیا آپ کا ارادہ ہے کہ اس عشرے کو آپ مزید آگے طویل کیجیے گا؟ میں کہی مالک کی مالک جان، میں نہیں جانتا، لیکن کم از کم جو میرے کاندھوں پہ ذمہ داری میرے بادشاہ میرے مالک کے فضل و کرم ان کے لطف سے ہے، تو میں تو کوشش کروں گا اس کو 10 مجلسوں میں کامل کر دوں. لیکن بات عبادت سے آگے جائے تو، کیونکہ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عبد کی عبدیت اور معبود کی معبودیت دونوں عبادت سے ہی جڑی ہیں، دونوں عبادت سے جڑی ہیں. اور ایک باریک سا جملہ آپ کی طرف ہدیہ کر رہا ہوں اس یقین کے ساتھ، حالانکہ ماشاءاللہ آج تو موسم کافی خوشگوار رہا اور میں تو یہ جان رہا تھا کہ آپ کی طبیعتوں تو دیکھ کر خوشگوار اثر دیکھوں گا، لیکن چہروں پہ اداسی کی وجہ میں سمجھ نہیں پا رہا، ماں سوائے اس کے کہ یقینی طور پہ یہ میرے مالک کا غم ہے جو آپ چہروں پہ سمیٹے ہوئے ہیں. لیکن بس کچھ دیر کے لیے میرے اس بادشاہ کے فضائل میں آپ کی راحت اور آپ کی لطافت جو ہے وہ کھل کے آ جائے، تو اس کے لیے جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. اور یہ صرف جملہ نہیں ہے، اگر آپ اس پر غور کریں گے تو بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے. دیکھیے ایک اسم ہے علی.
با اعتبار حروف کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ عین سے. اور ایک ہے توحید، یہ با اعتبار حروف کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ تے سے. ایک تو میں نے آغاز میں پہلی مجلس میں ہی آپ کو بتلایا تھا، عبد کو ہم نے اس طرف رکھا ہے، معبود کو ادھر رکھا ہے. عبادت پہ گفتگو اس لیے شروع کی ہے کہ نہ صرف وسط ہے، درمیان ہے، بلکہ ان دونوں کا ربط عبادت سے جڑا ہے. یہ تو ابتدا میں ہو گئی نا بات، یعنی کہ اگر عبادت کو ہٹائیں گے نہ عبد رہا، نہ معبود رہا، نہ عبدیت رہی، نہ معبودیت رہی. ٹھیک ہے، انسان رہا ہوگا، اللہ اللہ بھی ہے، لیکن معبود نہیں ہوگا جب تک عبادت نہیں ہوگی. انسان ہوگا، عبد نہیں ہوگا جب تک عبادت نہیں ہوگی. یعنی ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ادھر اور ادھر ان دونوں کے لیے عبادت لازم اور ملزوم ہے. اب عبادت کو اگر غور سے دیکھیں، میں نے کیا کہا تھا، ادھر علی ہے اور ادھر توحید ہے. عبادت کا حسن یہ ہے شروع عین سے ہو رہی ہے، مکمل تے پہ ہو رہی ہے. آپ سلامت رہیے. اللہ کے کارخانے میں کچھ بھی ایسے ہی نہیں ہوتا، اس کے ہاں کچھ ایسے نہیں ہے. یہ ترجمہ کرنے والوں نے اور مفسرین نے جنہوں نے بس لکھ دیا کہ اس نے ارادہ کیا اور کہا ہو گیا، ایسے بھی نہیں ہے قبلہ. ہاں بہت توجہ، تمہید تو ہے ہی نہیں. دیکھیے جملہ میں نے آپ کے نظر کر دیا اور مجھے آج سفر بہت تیزی سے کرنا ہے. ایسا بھی نہیں ہے. یہ مفسرین نے اگر نہیں لکھا تو ہم کیا کریں؟ مالک نے تو بتایا تھا. ایک اعتراض ہوتا ہے جو نان مسلمز ہیں نا، تھوڑا بہت اگر پڑھ لکھ جائیں کسی انداز میں اور وہ ریسرچ کرنے لگیں، ان میں ہاں ذرا ریسرچ کا معاملہ زیادہ ہے، تو وہ یہ پوچھتے ہیں بھئی یہ کیسے؟ بھئی اس نے کہا ہو جا تو ہو گیا، کمال کیا اس میں؟ کہا ہو جا اور ہو گیا. یہ جو چیزوں کی ترتیب ہے، آپ نے کبھی غور نہیں کیا یہ ترتیب کیسے بنی ہے؟ بہت غور سے دیکھیں. بات وہیں عبادت پہ ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ کل شیء قدیر ہے، تو علم سے قادر ہے نا ہر شے پر. اسی طرح یہ ایک اور دلیل دے رہا ہوں آپ کو، اور قرآن سے ہی ہے، بے حد غور سے. ترتیب کیسے بنی؟ وہ اس نے کہا دنیا بن جا، کن بن گئی، خود ہی زمینیں پھیل گئیں، خود ہی یہ سب چرند پرند، ہوا چل گئی، خود ہی آسمان کھڑے ہو گئے. اس نے کہا مری خطارت دوہرا، ہو گیا کل. انسان کو کہا بھی کون بن گیا. ایسے توجہ نہیں دیا آپ نے. میں دلواتا ہوں بات بھی قرآن سے اور یہیں سے شروع ہو جائے گی. میں باتوں میں کہہ گیا تھا پرسوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے ایک بات کہی، ایسی کہی کہ اگر براہ راست وہ بات ابھی آپ کسی مسلمان کو کہہ دیں تو وہ آپ پر کفر اور شرک کا فتویٰ لگا دے گا. کیا یاد ہے میں نے پرسوں کہا تھا، اللہ نے کہا جب میں آدم میں، یاد ہے اس کو یاد رکھیے گا. نقطے میں نے پھر کہا عشرے کی مجلس الگ الگ نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا. جب میں اچھا یہ جو کیا تھا اللہ نے، اس سے پہلے کیا کیا تھا؟ آدم کا پتلا بنایا تھا. اچھا تو وہ کیسے بنایا تھا؟ وہ اس نے کہا یہ بھی میں بتا چکا تھا، دہرا نہیں رہا، صرف ایک منزل تک لے کے جانے کے لیے. بھی کیسے بنایا؟ اس نے کہا بھائی جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تو اس کو سجدہ نہیں کر رہا. ہاتھوں سے بنایا میں نے، تو سجدہ نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ یعنی اعتراض اللہ کو یہ تھا، اعتراض بھی چھوٹا لفظ کہوں، جلال اللہ کو یہ تھا، اللہ کا جلال یہ تھا مجھے تو سجدہ کرتا ہے، جسے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے میں نے اسے کیوں نہیں کر رہا؟ یعنی پتا چلا اللہ کو اپنے سجدے سے زیادہ ہاتھوں کے بنائے کی فکر ہے. آپ سے کچھ واقع دیکھیں، قرآن کل ضابطۂ حیات ہے کہتے ہیں نا، بس صرف لفظی تھوڑے پہ تھوڑا ہی نہ کہا کریں. آیات کتنی ہیں؟ 6666 جو ظاہری آیات آپ کے پاس مکتوبی قرآن کی ہیں. اور کل ضابطۂ حیات کا مطلب ہے پہلے انسان سے لے کر آخری انسان وقت معلوم سے پہلے تک جو آئے گا اس کی زندگی کا ہر مسئلہ اس قرآن میں ہے.
اس کا حل موجود ہے. اس کے معنی یہ ہیں دنیا میں کیا شے کہاں ہے, اس کا جواب قرآن میں موجود ہے. آپ زمین کو کھودیں کس تہ میں کیا ملے گا, جواب قرآن میں موجود ہے. کس پہاڑ سے کیا نکلے گا, جواب قرآن میں موجود ہے. کس پرندے میں کیا, ہر شے کا جواب قرآن میں ہے. شرط یہ ہے کہ قرآن اس سے پوچھو جس نے دیا ہے. شرط یہ ہے نا قبلہ, اپنے پاس سے اندازے مت لگائیے گا, پھر آپ کو جواب ملے گا. تو اب کل ضابطۂ حیات ہے تو سب کچھ اس کے اندر ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے سمجھنے کے لیے. کا آئے جملہ یاد آ گیا مجھے, یہ پہلے اشرے میں اپنا ہی کہا جملہ یاد آ گیا, لاہور میں کہا تھا, آج آپ کی نظر کر رہا ہوں. کاش لوگوں نے قرآن ختم نہ کیا ہوتا. آپ سلامت رہیے بس. کاش ختم نہ کیا ہوتا, پڑھا ہوتا تو سمجھ آتا کہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے. بھئی کیا کیا حضرت عیسیٰ نے, مٹی لی, مٹی سے اس میں پانی, اور کیا کیا, گوندھا. ایسے ہی ہے نا, اس مٹی کو گوندھا. اچھا مٹی کو گوندھ کے پھر کیا کیا, ایک پرندہ بنا دیا. ایسے ہی بہت غور سے ایک پرندہ بنا دیا. اب دوسری طرف میں پیرالل نہیں چلوں گا کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس, وہ آپ اپنے ذہنوں میں خود دیکھتے رہیے گا کہ یہی کام اور کہاں ہو رہا ہے. مٹی لی, پانی لیا, گوندھا اور مجسمہ بنا دیا. ایسے ہی ہے نا, ادھر کس کا بنا ہے, پرندے کا. ادھر کس کا بنا تھا, آدم کا. وہ کس نے بنایا تھا, اللہ کے ہاتھوں نے. یہ کون بنا رہا ہے, نبی اللہ, رسول اللہ, اللہ کا نبی بنا رہا ہے. ذکی اللہ بنا رہا ہے. قرآن نے حضرت عیسیٰ کو ذکی کہا ہے. ذکی اب ممکن ہے بلکہ یقیناً ہونا چاہیے مالک کی عطا سے کہ آخری مجلسوں میں یہ بھی ذکر آئے گا کہ یہ ذکی اللہ کیوں ہے. وہ اس عنوان کے اندر آئے گا. عبد و ربدیت اور معبودیت کا حصہ ہے کہ یہ بھی راز کھلے کہ 1.25 لاکھ میں عیسیٰ کو ہی ذکی کیوں کہا. اور قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے, بڑی علت ہے اس میں خدا کی قسم, میرا مالک کرم فرمائے تو بات آئے گی. وہ بنا رہے اللہ کا ہاتھ. یہ کون بنا رہے ہیں, ذکی اللہ, نبی عیسیٰ علیہ السلام یہ بنا رہے ہیں. وہاں بنا کے کیا کیا, رکھ دیا. یہاں بنا کے عیسیٰ نے بھی رکھ دیا. کیا بنایا, اچھا بھئی پرندہ بنا ہے تو ظاہری طور پر کیا بنا ہوگا پرندے کا, پر ایسے ہی, اور چہرہ ایسی چھوٹی چھوٹی 2 آنکھیں جیسے مجسمے میں بنائی جاتی ہیں, اور کیا, چونچ, پاؤں اس کے 2 نیچے, یہی بنا ہوگا نا. اچھا اب وہاں کیا بنا, چہرہ, ہاتھ, پاؤں, سینہ, ایسا یہی سارا جیسا ظاہری طور پر ایک بدن ہوتا ہے ظاہری طور پر ویسا ہی بنا. یہاں بھی پرندے کا جسم بنا, وہاں بھی آدم کا جسم بنا, مٹی سے گوندھ کر کیا کیا, رکھ دیا. رکھ دیا. ادھر عیسیٰ نے کیا کیا, رکھ دیا. کب تک, قرآن کہہ رہا ہے کب تک رکھ دیا, جب تک وہ کھنکھناتی ہوئی نہ ہو گئی. ایسا ہی ہے نا, میں ایک ایک لفظ احتیاط سے دے رہا ہوں میں. جب تک وہ کھنکھناتی بھی کسے کہتے, جس میں سے آواز آئے. مٹی گیلی ہو نا آواز نہیں آتی, سوکھ جائے آواز آتی ہے. میں روک رہا ہوں یہاں, بہت اہم نقطہ ہے, اور صرف اہم نہیں ہے. میں دعویٰ تو نہیں کر سکتا میں کہاں بڑے بڑے اساتذہ اور علماء, لیکن اس روش پہ کم ہی سنی ہوگی آپ نے یہ روایت اس انداز میں, بلکہ روایت کیا, آیت اور اس کی تفسیر. کب تک رکھا, کھنکھناتی ہوئی. کھنکھناتی کیا ہوتی, مٹی گیلی ہو, آپ اس کو تھپکی دیں, کوئی آواز نہیں. آواز کب آئے گی, جب خشک ہو جائے گی. اچھا ایک اور بات ہے قبلہ آواز آنے کی, کیا بھلا, کوئی شے اندر سے بھری ہوئی ہو تو آواز نہیں آتی. کب آتی ہے, جب خالی ہو. بھئی کوئی ڈبہ یا کوئی چیز آپ اس کو بھر دیں, ایسے بجائیں, آواز نہیں آئے گی. خالی ہوگا آواز آئے گی. تو یہ جو اللہ نے کہا نا کھنکھناتی ہوئی, اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک تو سوکھ گیا, دوسرا اندر سے خالی ہے.
آپ نے توجہ نہیں کی ہے، میں دلواتا ہوں ابھی پرندہ بنایا عیسیٰ نے، بنایا نا پرندہ، بنا نا پرندہ، پرندہ بن گیا، رکھا کب تک؟ جب تک، یہ اس تفسیر میں شیعہ سنی دونوں کہہ رہے ہیں، کب تک؟ جب تک وہ کھن کھناتا ہوا ہو گیا، ایسے بجا کے دیکھا عیسیٰ نے، اندر سے آواز آئی کھن کھن کھن، کیوں؟ سوکھ گیا تھا، کیوں؟ اندر سے خالی تھا، پھر کیا کیا؟ وہی جو قرآن نے وہاں کہا، کیا؟ عیسیٰ نے بھی وہی کیا۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں خدا کا واسطہ، شیعہ سنی تفسیر یہاں پہ آپ کو پتا ہے، میں مسلک کی بنیاد پر تو گفتگو کرتا نہیں ہوں، کم از کم اگر بات لاؤں گا تو وہ لاؤں گا جو دونوں جگہ موجود ہوگی۔ عیسیٰ نے بھی وہی کیا، پھونک ماری تو کیا ہوا؟ زندہ ہو گیا، اڑ گیا۔ اچھا اڑ کے کہاں گیا؟ اب یہ آپ تفاسیر میں پڑھیے، اڑ کے کہاں گیا؟ قریبی جو درخت تھا نا، بالکل قریب پرندہ تھا، فطرت عین فطرت پہ بنانا، جو یہ قریبی درخت تھا اس درخت کی ایک شاخ پہ بیٹھا اور چونچ سے اس نے کھایا، کچھ جو بھی تھا، پھل تھا یا جو بھی کھائی، کھا کے پھر اڑ گیا۔ ایک بات تو بتاؤ، یہ کیا کیا تھا حضرت عیسیٰ نے؟ کھن سوکھی تھی اس لیے کھن، خالی تھی اس لیے کھن۔ کبھی سوچا ہے یہ؟ عیسیٰ نے تو صرف چہرہ، آنکھیں، چونچ، پر، جسم، ٹانگیں بنائی تھی، یہ جو اس کے اندر معدہ تھا، دل تھا، بھئی اندر جسم میں جو کچھ تھا وہ کیسے بنا؟ کھن کھنا کے بتایا اندر سے خالی ہے، ادھر بھی کھن کھنا کے بتایا خالی ہے، لیکن اندر سب کچھ آیا نا، کیسے؟ کبھی سوچا ہی نہیں۔ یہ جو کیا گیا تھا نا، آپ بہت حد تک یقین مانیے، آپ مطلب میں یہ کہوں گا جیسا میں سمجھا پا رہا ہوں اس سے کہیں زیادہ سمجھ کے آپ آگے آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی میں چاہ رہا ہوں کچھ جوانوں بچے ایسے جو ابھی بھی سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں رکوں گا یہاں پر 2 منٹ کے لیے، کیونکہ نتیجہ ایسا ہے جو ثابت بہت کچھ کرے گا۔ بھئی خالی جسم ہی تو بنایا تھا، آدم کا بھی جسم بنایا تھا، یا پرندے کا بھی جسم بنا۔ جب میں روح پھونک دوں، اب میں نے ادھر اور ادھر دونوں ایک جیسے واقعات کو ثابت کر کے بتایا، صرف ادھر ہی نہیں ادھر بھی، اندر کا سسٹم کیسے؟ پھونکنے سے پھونکا تو ہوا۔ اللہ بتا رہا ہے مشیت کام کرتی ہے ایسے، لیکن وہ کل شین قدیر کب ہوگا کہ جیسا طے کر دیا بس ویسا ہی چلتا رہے گا، کبھی اس کے الٹ نہیں ہو سکتا، کبھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ پھر کل شین قدیر کیسے ہے؟ بھائی وہ یہی تو کر کے دکھاتا ہے، ہم چاہیں ایسے کریں، آدم بنا کھن کھناتا ہوا، اندر سے خالی تھا، بھائی روح پھونکی گئی، پھر آیا اندر سب کچھ۔ ادھر عیسیٰ نے بنایا کھن کھناتا ہوا، اندر خالی تھا، پھونکا، وہ گیا کھا کے بتایا، پھونک مارنے سے اندر سب کچھ بنا۔ لیکن اب علی کا ایک علی بیٹھا دربار میں قالین پہ بنے شیر کو اشارہ کرتا ہے، وہ پھونکتا نہیں ہے، وہ سب کھا۔ آپ سلام، مولا زندگی کرے آپ کی، کیا کمال انداز میں آپ نے ساتھ دیا، آپ سلامت رہیے، میرا سلام ہے آپ کو۔ اب کوئی دکھائیں کسی روایت میں مجھے، اس روایت میں تو کوئی ہے ہی نہیں کسی قسم کا دکھائیے کہیں کہ بادشاہ سرکار رضا نے کہا ہو، بھئی اشارہ کیا تھا نا قالین کو، ایسے میں اچھا پڑھ چکا ہوں، تقریباً 3 سال ہو گئے میرا خیال ہے، ہاں 3 سال ہو گئے، شاید بھول گیا ہوں، لیکن مجھے یہاں رکنا نہیں ہے، میں 2 جملے سن لوں کیونکہ اس میں بہت کچھ ہے۔ گستاخی کر رہے تھے نا، یہ گستاخی کر رہے تھے، حجت کی گستاخی کر رہے تھے۔ کیا کہا تھا میں نے؟ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ حجت کی گستاخی۔ قالین پہ تھا، کہا دیکھ کیا رہا ہے؟ شیر کو کہا مولا نے، دیکھنے لگ گیا، قالین والا شیر تھا، کہا آجا، اس نے چھلانگ لگائی، آ گیا۔ اب ایک بات بتاؤ، نہ گوندھا گیا، یا آپ سلامت رہیے،
آپ یقین کیجئے میں اسی لیے ہر مجلس میں بار بار ایسے مواقعوں پہ میں کہتا ہوں، میں نہیں بولتا احسان فراموش نہیں ہوں، یہ اساتذہ کی کمائی ہے خدا کی قسم، جو آپ کے عقیدوں کو ذہنوں کو اس قدر پختہ کر کے سینچ گئے ہیں کہ ایسے مواقعوں پہ آپ اتنی جلدی فوراً نقطے تک پہنچ جاتے ہیں۔ نہ گوندا ہے، نہ سکھایا ہے، نہ کھنکھنایا ہے، نہ پھونک ماری ہے، بادشاہ نے کہا آ جا آ جا، وہ آ گیا۔ یہی تو بتا رہے ہیں ہم کل شین قدیر ایسے ہیں، چاہیں تو یوں کریں چاہیں تو یوں۔ آپ آواز رہی نہیں، اپنے اپنے محلے سے نہیں لگانا، پورا دربار مل کے حیدری، چاہیں تو ایسے کریں چاہیں تو ایسے کریں۔ اور کر کون رہا؟ کر تو وہی رہا ہے، ارادہ تو اسی کا ہے، ارادہ تو اسی کا ہے۔ میں بار بار یہ لفظ کہتا ہوں، کاش دیواروں پہ کافر کافر لکھنے سے کوئی کافر ہو جاتا۔ ہم تو ہوئے پڑے 1400 سال کے کافر، یعنی اتنی دیواروں پہ لکھا گیا کہ ہماری تو آنے والی نسلیں بھی کافر، لیکن ایسے کفر ثابت نہیں ہوتا قبلہ، یہ قرآن سے دکھانا پڑتا ہے خدا کی قسم۔ اور ہم پاگل تھوڑے نہ ہیں کہ کسی کو قرآن سے اس کا کفر دکھائیں۔ یقین مانیے، آپ اس کو آپ جیسے مرضی سنیے، لیکن میں ایک پیغام بھی دے رہا ہوں، کبھی کسی کو کافر، مشرک، یہ غالی، نصیری اور کیا ہوتا ہے یہ مقصر، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، مجھے یاد بھی نہیں ہوتے، یہ کبھی نہ کہنا، کبھی نہ۔ اچھا چلو سب کچھ چھوڑو، پیغام بچوں کو دے رہا ہوں، کبھی کسی کو مقصر بھی نہ کہنا۔ پتہ نہیں کیسے بات آ گئی یہاں پہ، میں یا تو کہیں اور رہا تھا، کافر نہ کہنا یہاں سے آ گئی، تو ایک پیغام لے لو، کبھی مقصر نہ کہنا کسی کو۔ کیوں؟ جیسے کسی کے کہنے سے تم اور میں کافر نہیں ہوتے نا، تمہارے کہنے سے کوئی مقصر نہیں ہوگا۔ کوئی کافر کب ہوگا؟ جب وہ خود کفر کرے گا۔ کوئی مشرک کب ہوگا؟ جب وہ خود شرک کرے گا۔ مجھے تجھے کیا ضرورت ہے کسی کو مقصر کہیں؟ جس کے نصیب ہی ہارے ہیں تقصیر کر کے خود مقصر ہو جائے گا۔ تیرا میرا کام کیا ہے نا رئیس بھائی؟ فضائل پڑھو، فضائل پڑھو، موقع دو، کر انکار۔ اگر کسی میں روش نظر آ ہی جائے اس کے آگے فضائل پڑھو، ادھر انکار ہوا نہیں۔ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں، ہم نے نہیں کہا، کبھی نہیں، تاریخ میں شیعت کی کبھی نہیں کہا۔ لیکن ایک بات بتاؤ، وہ جو چاہے کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے۔ آدم کو ایسے بنایا، اس کی مرضی۔ عیسیٰ، ہاں بھائی کیسے؟ ایسے بنایا، میں بنا، پھوک مار اڑ گیا، ایسے۔ پھر ایسے تو ہو رہا تھا۔ کل شین قدیر، کل شین قدیر ایسے ہے کہ میں چاہوں تو ایسے نہ بھی ہو، تو کیسے ہو؟ تو ایسے ہو کہ جمادات، تصویر جمادات میں ہے، اس میں حرکت نہیں ہوتی۔ میں بتاؤں گا کہ جمادات کیسے جیتے جاگتے ہوتے ہیں۔ کیسے؟ آ جا، جس لگائی آ گیا، اور کھا جا، سب کو کھا گیا۔ تو جب سب کو کھا گیا تو اس کا مطلب ہے اندر دانت بھی ہیں، زبان بھی ہے، گلا بھی ہے، آنتڑیاں بھی ہیں، پیٹ بھی ہے، سارا سسٹم موجود ہے نا۔ کھا گیا، سب یہی پڑھتے ہیں۔ اب لو نقطہ تم کہو گے جاری صاحب اتنی دیر سے کہاں گھما رہے ہیں ہمیں؟ سب پڑھتے ہیں یہ معجزہ، تصویر آ جا، آ گیا، سب کو کھا گیا، پھر چلا بھی گیا۔ سب اپنے اپنے مرضی کے نقطے لیتے ہیں، بھائی لیں گے، مالک کا معجزہ ہے۔ وقت معلوم تک اس سے کتنی جہتیں نکلیں گی۔ آج ہم اپنے عنوان کا ایک نہ لے لیں، یہ آنے، کھانے اور جانے میں ہمیشہ ذاکرین و خطبہ ایک عمل مس کرتے ہیں۔ یہ آتے اور جاتے کچھ کر کے گیا تھا، بھلا کیا؟ جب مولا نے کہا تھا نا آ جا، تو اس نے آتے ہی بادشاہ رضا کی نالین پہ سجدہ کیا تھا۔ آپ سلامت رہیے، مولا زندگی کرے۔ آتے ہی مولا کی نالین ایسے تصویر سے باہر آیا، مولا کی نالین پہ ایسے سر رکھا، مولا حکم، کھا جا، سب کو کھا کے پھر آ کے واپس نالین پہ، مولا اب حکم، کہا چلا جا، چلا جا۔ نہ اماں نہ ابا، نہ بھائی نہ بہن،
کیسی خلقت، کہاں سے خلقت، کہاں سے خلقت، کہاں کی مٹی، کہاں کا پانی، کہاں کا گونگنا، کہاں کی کھنکھناتی روح میں پھونکوں گا، مولا رضا نے تو نہیں کیا۔ میں کیا کروں، مولا رضا نے تو ایسے نہیں کیا، نہیں کیا نا، بنانا پڑتا ہے، پتلا ہاتھوں سے بنانا پڑتا ہے، بنا کے بھی بتایا، اور اگر تصویر بدلنی ہو تو بھی امینڈمنٹ تو کرنی پڑے گی نا، یہ ایسے نہیں، تھوڑا سا ایسے، ہاں چلو ابھی بھئی کچھ تو بدلو گے نا، وہاں بھی بتایا ایسے، اور بھرے دربار میں بھی آواز دے کے بتایا۔ شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں؟ آپ سلامت رہیے، مولا آپ کی زندگی کرے، میں چیزیں جمع کر رہا ہوں بس، یہ سارے میں روایات معجزات جو آپ کی زندگی میں سنے ہوئے ہیں، اسی لیے تو آپ ایک جملے پر وصول کر رہے ہیں، میں جمع کر رہا ہوں، ایک نتیجے کے لیے جمع کر رہا ہوں، بس کرتے چلے جائیے جمع۔ وہاں تو مولا نے نہیں بدلے، بالکل بالکل ایسے وہاں نہیں بدلا، عورت ہو کر ارادہ ہوا ہو گئی، ارادہ ہوا ہو گئی، جو گا تھا وہ گئی، اور صرف گا گئی نہیں ہوئی، وہ جو اس کے گھر میں گئی تھی وہ گا ہو گیا۔ مجھے رکنا نہیں یہاں پہ، ورنہ بہت کچھ ہے یہاں پہ آپ کو دینے کے لیے، لیکن میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ کیا ہو کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے، بس یہ سمجھنا، میں نے کیا کہا تھا، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو عبادت نہ کر رہی ہو، کوئی شے ایسی ہے ہی نہیں جو عبادت نہ کر رہی ہو۔ اچھا آپ کے ذہن میں سب سے چھوٹی مخلوق ہے، ایسے ہی سوچیں، کم از کم جو آنکھ سے دیکھ لو، چلو چھوڑو وہ جدید دور ہے، آپ کہیں دوربین خوردبین میں مائکروسکوپ تک چلے جائیں گے بھائی، ایٹم بھی دیکھ لیں گے، جو آنکھوں سے نظر آئے، چیونٹی، اتنی سی چیونٹی، اچھا اتنی سی ہے کہ اس کو اتنی سی کرنے میں بھی سوچ لیں، کتنی سی، ایسے رکھیں تو صحیح ہاتھ پہ، اتنی سی، اتنی آنکھیں، اتنے پیر، چھوٹے سے، چونٹی تو آنکھ سے نظر آتی، پاؤں تو اس کو نظر بھی نہیں آتے، اتنی سی چونٹی، بڑے بڑے جن، بڑا سا تخت، اس پہ بڑا بادشاہ، وہ وہاں بیٹھا، چونٹی یہاں کہہ رہی ہے بھاگو، چونٹی یہاں کہہ رہی بھاگو، وہ وہاں تک میں سن رہا، کہاں بھاگو، ہمارے ہیں تم بھاگو، ایسے بادشاہ ہے نا، نبی ہیں تو بادشاہ بھی تو ہیں، بادشاہ بھی تو بادشاہانہ مزاج بھی دیا ہے، بادشاہ اللہ نے بنایا تو مزاج ساتھ بنایا نا، ہمارے ہیں تم بھاگو، لے کے آؤ اس کو۔ اب اتنے بڑے بڑے جن آ گئے، اب اتنی سی چونٹی، آپ سوچئے آپ کو تو ابھی کوئی جن ملا نہیں ہوگا، ملے تو پتہ چلے آپ، اب اتنی سی چونٹی کا سامنے جو اتنا بڑا جن آ جائے تو چونٹی کا کیا بنے گا؟ اب وہ چونٹی سوچ رہی کیسے آئے بھائی، خیر نبی نے بلایا، سلیمان نے، بادشاہ نے کہا خیر وہ ٹھہر جا، پہلے ٹھہر جا، پہلے مجھے اپنی دھڑکن کو معتدل کرنے دے، پہلے تو یہ تو دھک دھک کر رہا، چلو لے کے چلے تخت پہنچو، ہاں کون؟ کہا میں، آپ نے بلایا، میں چونٹیوں پہ کبھی دیکھی سردار، یہ بھاگو تو کہہ رہی تھی، ہاں ادھر آ، قریب آ، میرے قریب آ، اب کتنا کو قریب آتی، تخت پہ بیٹھے بادشاہ، کتنا کو قریب آتی، جتنا آ سکتی تھی آ گئی، جب باقی نہیں آ سکتی تھی کہا اچھا ٹھہرنا، ایسے ہاتھ آگے کیا، ادھر آ، قریب کرنا تھا نا، اب ادھر آ، ادھر آ، جب بہت ہی قریب آ گئے، اب وہ دیکھ رہی بادشاہ نبی، بسم اللہ یا علی مدد، آپ سلامت، مولا آپ کو آباد ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے خود اپنے استاد یاد آ گئے، آپ سلامت رہیے، تو ہاں بھائی تم کہہ رہی تھی بھاگو، ہاں جی میں نے کہا سرکار کیوں؟ کہ مولا جانے کی امان پاؤں تو عرض کروں، ہاں بتاؤ نا، اسی لیے تو بلایا ہے،
عبادت کا وقت ہو گیا تھا. بہت توجہ. آپ سلامت رہیے، مولا زندگی خراب کی جو پہنچ گئے ہو، ہم میرا سلام. عبادت کا وقت ہو گیا تھا. تو یا نبی اللہ کچھ غلط کیا میں کہہ رہی تھی باقی چونٹیوں کو بھائی بھاگو، چلو جلدی جلدی چلو. یقین مانیے میں نے اس لیے نہیں کہا کہ آپ آئے ہیں تو کہیں ہم بھاگ کے جائیں. آپ کو دیکھنا تو کیا آپ کہنے ہم آپ سے ڈر کے تھوڑا ہی نہ بھاگے. عبادت کے لیے بلا رہی تھی میں. چلو اچھا. اب جب بات عبادت کی آئی تو نبی خاموش. آپ کیا کہیں؟ عبادت کی بات پہ خاموش. آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ جب کچھ نہیں کہہ سکتے نا تو پھر کاچا چل ایک بات بتا، تو افضل کہ میں؟ کون پوچھ رہا ہے؟ نبی کا بیٹا، صرف نبی، بادشاہ، صرف بادشاہ. ایسا بادشاہ زمین نے دیکھا ہی نہیں. ہر جو جنات پہ حکومت، ابھی جن تو لے کے آ رہے ہیں سے. اور کس سے پوچھ رہا ہے؟ چونٹی سے. تو افضل کہ میں؟ بول. ایک بات بتائیے کہ چونٹی سے افضل ہو کر سلیمان کو کیا ملے گا؟ سوچا نہیں ہے. قرآن میں وہی کہتا ہوں نا، کاش قرآن کو ختم نہ کیا گیا ہوتا، پڑھا گیا ہوتا. قرآن فہمی بھی ایک بہت بڑا علم ہے. قرآن شوق کی وجہ سے نہ پڑھو، عبادت سمجھ کے پڑھو تو اللہ تم سے باتیں کر رہا ہے. سرکار علی نے کہا جب تم چاہتے ہو اللہ تم سے باتیں کرے قرآن پڑھو، جب چاہتے ہو تم اللہ سے بات کرو نماز پڑھو. تو کرو نا پھر باتیں. اب اللہ بتا رہا ہے، کسی وجہ سے بتا رہا ہے نا. تو افضل کہ میں؟ ایسے ہی پوچھ لیا سلیمان نے. کچھ لکھوانا تھا. تو افضل کہ میں؟ کہا جان کی امان. کہا دی. کہا میں افضل. کہا میں افضل میں. کہا بادشاہ میں. تو افضل کہاں؟ کہا نبی میں. تو افضل کہاں؟ کہا تخت پہ میں بیٹھا ہوں. تو افضل کہاں؟ کہا کیسے؟ کہا تخت پہ بیٹھ کے بھی ادھر ہی ہو اور میرے قدم آپ کے ہاتھوں پہ ہے. اور میرے قدم آپ کے ہاتھوں پہ ہیں. میرے قدم آپ کے ہاتھوں پہ. جملہ میں کیا کہوں گا؟ قبلہ آپ کی سماعتوں سے تو ہو گزرا ہوگا نا. مجھ سے بہت اچھے، مجھ سے بہت بڑے اساتذہ، بڑے ذاکرین خطبہ اسی مقام پہ یہ جملہ کہہ گئے. میں نے وہ جملہ نہیں کہنا، کہیں اور لے کے جانا ہے آپ کو. بڑی توجہ. کیا کہہ رہی ہے چونٹی؟ عبادت کا وقت ہو گیا تھا. عبادت کا وقت. میں جا رہی تھی، نبی نے بلا لیا. نبی نے بلا لیا. مجھے کہیں کسی تفسیر میں دکھاؤ، شیعہ یا سنی، کہ جب نبی نے بلایا تو چونٹی نے جن کو کہا ٹھہر جانا، نماز پڑھ کے آؤں گی. میری اتنی محنت دیکھو، خدا کا واسطہ ہے تمہیں، مولا آباد رکھے. پورا آدھا گھنٹہ کی محنت ہے میری اس پہ. کہیں دکھائیے چونٹی نے کہا جن کو ٹھہر جائیں، ہم عبادت کر لیں. اسی کے لیے تو جا رہے تھے. آواز تو پہنچ گئی آپ تک اذان کی ہمارے کہ بھائی بھاگو، عبادت کا وقت ہو رہا تو کرنے بھی تو دو نا. جن آئے، نبی کا بلاوا. گئی ہاتھ پہ اٹھایا، نبی کو بتایا عبادت کے لیے لے کے جا رہی تھی. تو کہیں دکھاؤ نبی نے کہا ارے او ہو اچھا تو پھر جا کر کے واپس آ جا. نہیں، نہ چونٹی نے جن کو بھیجا، نہ سلیمان نے کہا کر کے آ جا. پتہ یہ چلا کہ یہ عین فطرت میں رکھ دیا گیا تھا. کیا؟ شوق سے عبادت نہیں کرنی، اطاعت سے کرنی ہے. اطاعت سے. اس وقت کی حجت ہے سلیمان نے بتایا ہے کہ عبادت کیسے کر رہی ہے. اگر سلیمان کے بلاوے پر چونٹی نہ آتی تو یہ عبادت نہیں تھی، عادت تھی. اس نے عادت نہیں، عبادت کرنی تھی. نبی کے بلاوے پہ جا کے اطاعت کی ہے، اور نبی ہاتھ پہ رکھ کے گفتگو کر کے بتا رہا ہے جو یہ اس وقت کر رہی ہے یہ افضل عبادت ہے. یہ افضل عبادت ہے جو اس وقت ہو رہی ہے. کیوں؟ نبی کے ہاتھ پہ وہ نبی سے کلام کر رہی، اور نبی سے کلام کر جا رہی. کیا؟ میں افضل. کلام بھی کیا ہے؟ کلام بھی کیا؟ کہیں کسی روایت میں پڑھا ہوا ہوں کہ سلیمان کے ہاتھ پہ کچھ لکھا تھا. کسی
دیکھو میں نے کہا تھا اب عبادت کی منزلیں مکمل ہوں گی اور آگے چلیں گی، تو اب یہ پل باندھ رہا ہوں میں عبادت سے اب اور معبود تک جانے کے لیے، اس لیے ایسی بات ہو رہی، بڑی توجہ کہ یہ سلیمان کے ہاتھ پہ کچھ لکھا ملتا تو نہیں ہے کہیں نہیں، کچھ نہیں، ایسے ہاتھ ہتھیلی تھی جیسے ہے، اس پہ چونٹی آ گئی۔ لیکن ایک بات تو ہر جگہ ملتی ہے، کیا اہل تشیع کیا اہل سنت، ساری روایات میں، کہ میرے بادشاہ، میرے مالک، میرے مولا خاتم النبیین، اللہ کا پیارا حبیب، ان کی جو نبوت کی نشانیاں دی گئی تھیں ظاہری طور پر، اس میں سے ایک نشانی تھی مہر نبوت۔ اور مہر نبوت کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اور وہ کہاں ہے؟ وہ کاندھے پہ، یہاں دونوں کاندھوں کے درمیان یہاں لگی ہوئی، اس میں اسم محمد بھی ہے، اس میں اسم اللہ بھی ہے۔ عبادت کس کی کرتے ہو؟ اللہ کی۔ قربتاً اللہ، کس کے کہنے پہ؟ محمد، محمد مولا کے کہنے پہ، یعنی اس میں محمد بھی ہے جس کی اطاعت سے عبادت ہوگی، اور اس میں اللہ بھی ہے جس کے لیے ہوگی، یہ دونوں اسم ہیں۔ اب وہ ہتھیلی پہ آ کے نبی کو کہہ رہی ہے میں تجھ سے افضل، علی اکیلے کاندھے پہ نہیں آئے، مہر نبوت پہ کھڑے ہیں، اکیلے کاندھے پہ نہیں آئے۔ یہی تو اصل بات ہے۔ اس نقطے پہ آ کے سبھی یہ پڑھتے ہیں بھئی جو ہتھیلی پہ آئی وہ چونٹی نبی سے افضل کہہ رہی خود کو، تو اس کے کیا کہنے جو نبی کے کاندھوں پہ آ گیا، واہ 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 واہ، نعرہ حیدر۔ یہی ہوتا ہے نا؟ نہیں کہ بلا رکھیے، میرا عنوان ہی کچھ اور ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یا تو یہ کہیے کہ نبی کے شانوں کے درمیان مہر نبوت نہیں تھی، یا یہ کہیے اس میں محمد اور اللہ اسم نہیں تھا، یا پھر یہ کہیے کہ فتح مکہ پر سرکار محمد نے مولا علی کو کاندھوں پہ نہیں اٹھایا۔ دونوں میں سے ایک یہ بھی ہے وہ بھی ہے، تو پھر سوچتے کیوں نہیں ہو؟ علی کھڑے کہاں ہیں؟ کھڑے کہاں ہیں؟ نبی کے کاندھوں پر مہر نبوت ہے۔ نبی نے کہا علی آئیے کھڑے ہو جائیے، آئیے کھڑے ہو جائیے۔ علی نے کھڑے ہو کر بت توڑے۔ یہ کون سے بت توڑے؟ کیا ہوتا ہے ان بتوں کا؟ کیا کرتے؟ شاباش، یہ جو کافر ہیں عبادت ہی تو کرتے تھے۔ اب کیسے کرتے ہیں وہ کہانی ہے، کبھی کوئی تاریخ عرب موضوعات کو بتائیں گے کیسے کرتے ہیں، یا تاریخ مکہ و مدینہ۔ اب وہ عبادت بتوں کی کرتے تھے، تو علی نے کیا کیا؟ نبی کے کاندھوں پہ کھڑے ہیں، 360 بت ہیں، ہر قبیلے کا ایک بت ہے سوائے بنو ہاشم کے۔ اب یہ تو آپ کی بے نیازی ہے، یہ مطلب ایسے ہی نہیں کہہ دیا میں نے جوش و جذبات میں، آپ سلامت رہیے، میں ممبر سے بات کہہ رہا ہوں، کوئی غیر ذمہ داری تو نہیں ہے۔ ہر قبیلے کا بت تھا سوائے بنو ہاشم کے۔ بنو ہاشم کا بت کوئی نہیں دکھا سکتا، جو جہاں پر کعبے میں 360 موجود تھے۔ اب علی کیا کر رہے ہیں؟ علی کیا کر رہے ہیں؟ علی کیا کر رہے ہیں؟ کفار کے وہ بت جن کی کفار عبادت کرتے تھے، یعنی وہ کفار ان بتوں کے لیے عبد تھے۔ خدا کا 35 منٹ کی محنت ہے، ایسے ہی نہیں، میں ٹامک ٹولیاں نہیں مار رہا، خدا کا واسطہ ہے۔ یہ وہ کافر ان بتوں کے کیا ہیں؟ عبد، عبد ان بتوں کے، اور یہ بت ان کے کیا ہوئے؟ معبود۔ یہ کرتے کیا تھے؟ عبادت۔ علی کیا کر رہے ہیں؟ سب یہی کہہ رہے ہیں بت شکن مولا علی۔ ہاں بت شکن، بت شکن مولا علی، جملہ لے لیں میرے نوجوان، میرے بچے خاص طور پر، بزرگ دعا دے دیجیے گا، بت شکن مولا علی۔ اب میں کیا کروں اگر آپ کی نظر میں بت صرف مٹی کے ہوتے ہیں؟ یہ تو آپ سوچ رہے ہیں کہ بت صرف مٹی کے ہوتے ہیں، بت تو بندے کے اندر ہوتا ہے، کبھی انا کا ہوتا ہے، کبھی تکبر کا ہوتا ہے، کبھی خود پسندی کا ہوتا ہے، کبھی میں کا ہوتا ہے۔ خبردار، علی بت شکن ہے، اگر تو نے اپنے اندر یہ بت پال لیا توڑے گا علی۔ مل گئے کیا ادھر میں بت شکن مولا۔ اب علی بت توڑا، سب یہی کہہ رہے ہیں کعبے پہ بت توڑا، جی توڑا ہے،
صرف بت تھوڑا ہی نہ ہے بھئی، دنیا کے لیے بت ہوں گے. آپ کہہ رہے ہیں بت ہے. اچھا میں اور آپ کہہ رہے ہیں کیوں؟ ہم لا الہ الا اللہ پڑھ چکے، ہم کہہ رہے ہیں بت ہے. یہ ذرا آئیے چلتے مکہ، ایسے چلیے عالم تصور میں آئیے. فتح مکہ، یہ جوک تر جو بادشاہ مکہ تشریف لائے، ہیبت الہیہ کو دیکھ کر سب بھاگے، سب بھاگے. ہاں ہمیں قبول ہے، قبول ہے. کیا پڑھنا ہے؟ پڑھو لا الہ الا اللہ. پڑھ لیا پڑھ لیا پڑھ لیا. اچھا یا علی جی بت توڑ دو. اب وہ سارے کعبہ ارد گرد سارے کھڑے، بھاگنے کا راستہ تو بند ہو گیا نا، سارے کھڑے. یا علی جی مولا بت توڑو، بت توڑو. اور ایسے نہیں توڑ سکتے کیا علی؟ ایسے نہیں. علی ہیں جو خیبر اکھاڑے. بہت آرام آرام سے جا رہا ہوں میں، مجھے کیونکہ پل باندھ رہا ہوں نا، میں کیا کروں؟ میں تیزی سے اگر آگے گیا بات رہ جائے گی. جو خیبر اکھاڑے، کبھی سوچیں ان علتوں پہ، کبھی سوچیں، رکیں تو صحیح. یہی میرا کام ہے، سنی ہوئی باتوں کو ہی روک روک کے سنا رہا ہوں. آگے کی بہت آگے. جو خیبر اکھاڑے، ایسے اکھاڑ کے گیا، وہ بت اٹھا کے وہ ادھر پھینکا، وہ ادھر پھینکا، پاش پاش توڑ دیا. نہیں کر سکتے؟ کر سکتے. تو یا علی توڑیں. جی مولا کیسے؟ آؤ نا، آؤ نا، معراج پہ چلیں. آپ سلامت رہیں بھئی. آپ سمجھتے ہیں معراج براق پہ بیٹھ کے کہیں آسمانوں پہ جانے کا نام ہوگا؟ ایک وہ معراج تھی جب اس نے بلایا محمد آ جاؤ. اب ایک یہ معراج ہے محمد بلا رہے علی آ جاؤ. ہوئے 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 کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ مل کے حیدری. آپ سلامت رہیے. علی آ جاؤ نا. جی میرا مولا بسم اللہ. اچھا آپ یہ دنیا کی دنیا جانے جو لکھتے ہیں بھی. اب مولا نے اس لیے اٹھایا کیونکہ رسالت کا بار نہیں اٹھا سکتے تھے، تو آپ کی آپ جانیں، ہمیں بحث نہیں کرنی. ہمارے لیے تو معاملہ ہی بڑا کمال ہے. آپ دیکھیں محمد اور علی، ہم تو محمد پر محمد دیکھ رہے ہیں، علی پہ علی دیکھ رہے ہیں. ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا قبلہ، ہمارا تو معاملہ ہی نہیں ہے. آئیے علی. جی میرا بادشاہ، جی میرا مولا. ایک بات بتائیے، اب علی کاندھے پہ سوار ہوئے ہیں ظاہری طور پر، بادشاہ مولا محمد جھکے ہوں گے نا، کھڑے رہے. اور آئیے علی. اور علی بادشاہ کوئی چھلانگ مار کے اوپر کاندھے پہ، تو خدا نہ خواستہ کوئی گستاخی والا پہلو تو نہیں ہے نا، تو بادشاہ جھکے ہوں گے نا. محمد رسالت سمیت جھکے. سب کچھ پچھلا پڑھا ایسے جیسے موتی پرویا جاتا ہے نا دھاگے میں، تسبیح بنانے کے لیے یوں پرویا جائے گا اگر آپ کا ذہن میری جانب رہے تو. محمد رسالت سمیت جھکے، علی ولایت سمیت سوار ہوئے. علی ولایت سمیت سوار ہوئے اور پھر رسالت نے ولایت کو بلند کیا. اب کاش آپ اس کو محسوس کر سکیں. پھر رسالت نے ولایت کو بلند کیا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں غدیر میں ہی صرف بلند کیا؟ ہاتھ اٹھا کے بلند کیا. ابھی تو غدیر بھی آپ تک ویسے نہیں پہنچی. میں کیا کروں؟ آج تک یہی سنا آپ نے کہ مولا محمد نے ایسے ہاتھ اٹھا کر ایسے بلند کیا. جی نہیں، کبھی غدیر سناؤں گا تو بتاؤں گا کیسے بلند کیا. یہ آپ کو تصویروں میں بنا بنا کے ذہن کو غلط روش دی جاتی ہے کہ ایسے ایک ہاتھ سے ہاتھ بلند کیا، لیکن ابھی وہ عنوان نہیں ہے. یہاں پر رسالت نے ولایت کو کاندھوں پہ اٹھا کے بلند کیا، بلند کیا. اور بلند کرنے کے بعد کچھ پوچھا جو موسیٰ زیدی نے اپنی کتاب میں نہیں لکھا، ہر شیعہ سنی نے لکھا. کیا؟ یا علی کہاں ہو؟ پوچھا تھا. آپ سلامت رہے، مولا زندگی کرے آپ کی. نہیں وہ میرے بھائی کا نعرہ نا آپ کی دانت میں دب گیا. مل کے حیدری. آپ سلامت رہیے. پوچھا نا یا علی کدھر ہو؟ کہاں ہو؟ کہاں ہو؟ کہاں ہو؟
معراج پر ہو. کہاں ہو؟ کہاں گئے تھے؟ کہاں؟ سدرا طوبا. طوبا میں نہیں جانتا طوبا کو آپ کیا جانتے ہیں؟ وہی درخت ہی ہے جنت کا. اور حجاب اور اودنا. یا علی کہاں ہو؟ کیا جواب تھا؟ مولا اگر آپ کہیں تو طوبا کی ڈالیوں سے. اب کاش میرے پاس وقت ہو تو بتاؤں طوبا کیا ہے، ان کی ڈالیاں کیا ہیں، اور علی یہ توڑ توڑ کے دینے کی جو بات کر رہے ہیں یہ کیا ہے. لیکن اگر منظر بن گیا ہے تو میں آگے بڑھ کے کچھ پڑھنا چاہ رہا ہوں. جی علی یہ پہلے پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہاں تک پہنچے؟ کہا جی. کیوں؟ یہ مت بھولنا کھڑے کہاں ہیں. محمد بادشاہ مولا محمد کے کاندھوں پہ نہیں، رسول کے کاندھوں پہ، خاتم النبیین کے کاندھوں پہ، حبیب اللہ کے کاندھوں پہ. اور صرف وہی نہیں، وہاں جہاں مہر نبوت ہے علی وہاں ہیں. علی وہاں. میرا جی چاہتا کبھی کبھی اب میں ایسے کرتا ہوں، ایسا ہی سناٹا چاہیے کہ پنکھے کے چلنے کی آواز بھی آئے. کیونکہ جو جملہ کہنا ہے آپ نے زندگی میں لاکھ بار بھی یہ واقعہ سنا ہوگا نا. اب جو کہنے لگا ہوں غازی کے علم کے پھریرے سے چلنے والی ہوا کا صدقہ، نہیں سنا ہوگا آپ نے یہ جملہ. فتح مکہ اور یہ عبد عابد اور معبود، عبد عبادت اور معبود ذہن میں رکھنا. اب کیا علی جی کھڑے ہو گئے جی، پہنچ گئے جی. کہاں؟ یہاں. ایک بات بتائیے، مولا محمد رسول اللہ کہاں ہے ظاہری طور پر؟ اور مولا علی کہاں ہے ظاہری طور پر؟ کاندھے پر، کاندھے پر. اب محمد ہو کر علی کو ایسے دیکھ رہے ہیں اور علی محمد کو ایسے. یہ کہاں ہیں جو محمد ایسے دیکھ رہے ہیں؟ کہاں ہیں؟ کہاں؟ وہیں ہوں. کعبے کی چھت پہ نہیں کہا، وہیں ہوں. معراج بھولنا نہیں. علی کیا کہہ رہے؟ وہیں ہوں. پتا چلا وہاں جانے کے لیے براق تمہارے ذہنوں کو دیا گیا. یا علی یا علی یا علی. ہاں چلو جو پہنچ رہے ہو ان سے مدد مانگ کے میں دعا دینا مجھے ذرا، میں باقیوں تک پہنچا سکوں. وہاں تک پہنچنے کے لیے براق تمہیں دیا گیا تمہارے ذہنوں کو. پتہ کیسے؟ قرآن بادشاہ مولا محمد نے دیا نا. وہی آتی ہے نا، ہے نا. وہی کون لاتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. مولا محمد وہ آج کس نے دیکھا جبرائیل کو آتے؟ اصحاب میں سے 1,40,000 اصحاب کے نام ہیں. کس نے دیکھا؟ ذرا الگ کیجئے. 1,40,000 میں سے کوئی عشرہ مبشرات 10، کوئی 2-4 نکالیے. کس نے دیکھا؟ کسی نے نہیں دیکھا. مولا محمد کہہ رہے ہیں جبرائیل آئے وہی دیکھا ہے. جی یا رسول اللہ کیا کہا؟ بھئی جبرائیل کہہ رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. جی ٹھیک ہو. بھئی جبرائیل آئے تھے وہی دیکھا ہے. جبرائیل دیکھا ہے؟ ہاں. کیوں؟ مولا محمد نے کہا. اب محمد جانے، جبرائیل جانے، وہی جانے، بھیجنے والا جانے، وصول کرنے والا جانے. اور اسی میں وہ ہے جس کی تم نے اطاعت بھی کرنی ہے، جس کی تم نے عبادت بھی کرنی ہے. کہا کیا؟ جبرائیل آیا. اب آ جا میں جا رہا ہوں. کیسے؟ براق آیا. کس نے دیکھا؟ وہ 1,40,000 اصحاب. میں نے کہا آپ نے سنے واقعے ہیں، پہلو دے رہا ہوں. بتائیے کسی نے کہا ہم نے براق دیکھا تھا اور ہم بتائیں. رسول اللہ نے بتایا. ایسا تھا، ایسی رنگت تھی، ایسی رفتار تھی. کسی نے نہیں دیکھا. کہا جبریل وہی لائے. جی بادشاہ لائے. کہا براق آیا. جی مولا آیا. کہا میں بیٹھ کے چلا گیا. جی بادشاہ چلے گئے. وہ واپس بھی ڈراپ کر گیا. جی مولا ٹھیک ہو گیا. جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کے ذہن کو بتانے کے لیے کہا گیا. براق تھا، وہ کیا تھا، وہ کیسا تھا، آپ کیا جانو.
برا کہتے کسے ہیں؟ یعنی کوئی ایسی بلندی ہے کہ جس پہ سوار ہو جاؤ تو وہاں پہنچ جاتے ہیں. کوئی ایسی بلندی ہے جس پہ سوار ہو جاؤ تو وہاں پہنچ جاتے ہیں. ہے نا؟ نہ پتہ چلتا اگر فتح مکہ پہ بادشاہ محمد نہ کہتے علی سوار ہو گئے. کہاں ہو؟ وہاں. تو محمد بھی کہیں ایسے ہی سوار ہوئے. کہ بت ایسے ہی توڑ سکتے تھے جیسے مشہد والے علی نے کہا تھا. جی بسم اللہ. اسی طرح توڑ سکتے تھے. جی بسم اللہ. دستور زمانے میں ازل سے یہ چلا ہے. سب معترف ہیں. بات نکلتی ہے بات سے. آدم کو برتری ہو تو علی پہ کس طرح؟ یہ تو بنے ہوئے ہیں حیدر کے ہاتھ بھائی کیا کہنے آپ. بس یہی وجہ ہے ہم کافر ہوتے ہیں. اور اس پہ کمال یہ ہے کہ قرآن ہونے کے باوجود کافر ہوتے ہیں. اللہ وجود نہیں رکھتا. اب قرآن پڑھو پھر وہی کہوں گا کاش. اب میرے بھائی کی بات سے بات آ گئی. کاش ختم نہ کیا ہوتا اور بڑا سا لکھ کے بھی نہ لگایا ہوتا. ختم پڑھا ہوتا تو پتہ چلتا لکھا کیا ہے. بھائی اس کو سجدہ نہیں کر رہا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. یعنی ہاتھ تم جس طرف رخ کرو وہی اللہ کا چہرہ ہے. یعنی چہرہ. جب میں کسی شے کے کرنے کا ارادہ کرتا ہوں کہتا ہوں کن یعنی زبان. جب تم دعائیں مانگتے ہو تو میں سنتا ہوں یعنی کان. بھائی کیا اس دن کے انتظار میں ہو؟ کب جب روز محشر اللہ اپنی ساکھ سے پردہ ہٹائے گا. کپڑا ساکھ کسے کہتے؟ پنڈلی کو. قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. روز محشر اللہ اپنی ساکھ سے پردہ ہٹائے گا. ساکھ اللہ پنڈلی. پنڈلی یہ ہو کیا رہا ہے؟ ہاتھ ہے, چہرہ ہے. میں نظریں رکھے ہوں تم پہ, میں دیکھ رہا ہوں کیسے آنکھوں سے, سن رہا ہوں کان. بھئی کیسے چہرہ, کان, آنکھیں, زبان, ہاتھ, پنڈلی. جب میں اپنی روح پھونک دوں, روح بھی ہے, جوڑو پورا وجود بن جاتا ہے. ہم تو نہیں مانتے لیکن وجود بنتا تو ہے. اب اگر وجود تم نے اللہ کا ہی مانا, اسی کو کفر کہتے ہیں. ارے کم مخلو, ہم اسی لیے تو کہتے ہیں ارادہ ادھر تھا, کرتا علی تھا. ارادہ ہے اور علی کرتا ہے. کیوں؟ ورنہ وجود ہے, وجود پورا بنا بیٹھو گے اللہ کا. سارا ہاتھ پیچھے بن گئے, چہرہ بھی بن گئے. ایسے نہیں, ہاتھ کے پیچھے بھی علت, چہرے کے پیچھے بھی علت, ہر شے کے پیچھے. پہنچو تو صحیح, روح پھونکوں گا تو کرنا سجدہ. مولا نیکسٹ تو جی بادشاہ عصا تھا ہاتھ میں, عصائے رسول تھا. یہ بھی بتا دوں آپ کو, پتہ نہیں پتہ ہے یا نہیں. عصا بادشاہ نے اپنا عصا, جو عصائے رسول ہے نا, بادشاہ نے اپنا عصا دیا یا لیے. اب میں کیا کروں؟ شب ہجرت چادر دے رہے ہیں, غدیر پہ امامہ دے رہے ہیں, فتح مکہ پہ عصا دے رہے ہیں. اب آپ لوگ تو فقیر کی بزم میں بیٹھے ہو, آپ لوگ تو فقر سے بھی واقف ہو, سارے معاملات سے واقف ہو. جب کسی کو گدی دی جاتی ہے
وہ تو بولو جن کو پتا ہے نا کیا دیا جاتا ہے، یہی سامان ہے نا، یہ علی ہے، ایسا جی یہ علی ایسے بس وقت دیکھو مکمل علی بادشاہ نے ایسے ضرب لگائی، کیا ٹوٹا؟ وہ تو آپ کو میں کہہ رہے ہیں، یہ ذرا باہر جھانک کے دیکھیے جو کعبے کے آس پاس کھڑے ہیں، ان سے پوچھئے کیا ٹوٹا؟ ان کا معبود ٹوٹ گیا۔ بڑا راز کھول رہا ہے آج موسیٰ زیدی، خدا کا واسطہ، اب بادشاہ مالکیت آپ کسی کی کیا حیثیت اوقات، کیا ٹوٹا؟ ان کا معبود، اور کتنے توڑ دیا، توڑا توڑ دیا علی مولا، وہ بادشاہ چلے جی مالک محمد اگلے بدھ کے پاس، علی اسے بھی توڑ، اس پہ مارا، باہر سے کچھ چیخوں کی آواز، کچھ دبی کچھ نکلی، کیا ایک اور کا بت ٹوٹ گیا، معبود گیا وہ والا جی مالک محمد ادھر چلے، یا علی اسے بھی توڑ، اسے بھی توڑ دیے، آگے چلے اسے بھی توڑ دیے، چلتے 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 360 جھوٹے معبود سچے نے توڑ دیے۔ آگے مرضی ہے آپ کی، 360 جھوٹے معبود، سچے نے اٹھایا سچے کو، سچے نے توڑ دیا۔ ایک بات بتائیے، آپ کو پتہ ہے آپ کافر کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں ہوتے ہیں بھلا؟ آپ کو پتہ ہے آپ سے اتنی دشمنی زمانے کو کیوں؟ کیا کیا آپ نے؟ کسی کی جائیداد غصب کی، کوئی نقصان کیا، دھوکہ دیا، فراڈ کیا، کاروبار کیا تھا شراکت داری میں کسی کے ساتھ، کوئی نقصان کیا ہوگا، سوچئے تو صحیح، ایسے تھوڑا نا کوئی دشمن ہو جاتا ہے۔ کمال کر رہے ہیں آپ، یعنی اتنے دشمن ہیں، آپ کے آباء و اجداد کے بھی دشمن، آپ کے بھی دشمن، اور آپ حوصلہ رکھیے گا آپ کی اولاد کے بھی دشمن۔ بھئی کیوں؟ کچھ تو کیا ہے آپ نے، نہیں اب ایسے نہ مسکرائیے، کیا تو ہے نا کچھ تو کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ آپ نے علی ولی اللہ پڑھا ہے، آپ کو قیمت دینی پڑے گی، توجہ، کیوں چکانی پڑے گی قیمت، اور کس کی آگے چکانی پڑے گی؟ کمال ہو گیا ہے، علی ولی اللہ پڑھ رہے ہو، سینہ ٹھوک کے پڑھ رہے ہو، 360 قبیلے تھے، 360 معبود تھے جھوٹے، یہ جو باہر کھڑے تھے نا یہ ٹوٹل تھوڑے ہی نہ تھے، ان کے گھروں میں بھی تھے، بستیوں میں بھی تھے، یہ سارے مڑ کے جب واپس گئے کہ کیا بنا؟ کہ چاروں طرف سے گھیرے گئے، کہ سچی مچی، کہاں؟ کہ بھاگے کیوں نہیں؟ کہ کیونکہ اب علی محمد کے پہرے پہ نہیں تھے، صاف تھے۔ میں کچھ کہہ گیا، کہ بھاگے کیوں نہیں؟ کہ راہی نہیں ملی۔ کہ پھر کیا کیا؟ کہ کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھ لیا؟ ہاں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کیا تو بات بتاؤ، وہ کعبے میں جو ہمارے بت تھے وہ کیا بنا؟ وہ اتنے بڑے تھے، سونے کا بنا تھا، وہ چاندی کا بنا تھا، اس کے اوپر اتنا چڑھاوا، وہ سب کچھ تھا، کیا بنا؟ کیا بتائیں، معبود ٹوٹ گیا، معبود ٹوٹ گیا ہمارا، وہ جو ہم بچپن سے دیکھ رہے تھے، وہ جو کھڑا تھا، ہم عبادت کرتے تھے، اسی سے مانگتے تھے، وہی ہمیں دیتا تھا، بچے بھی ملے، بارشیں بھی ہوئی، اناج بھی ہوگا، شادیاں بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، وہ جو ہمیں دیتا ٹوٹ گیا۔ کہاں؟ ہم معبود کو کس نے توڑا؟ ہم معبود کو کون توڑ سکتا ہے؟ کہ پھر بھی بتا کس نے توڑا؟ کہا علی نے توڑا، علی نے توڑا ہمارا معبود۔ اچھا اگلے قبیلے میں کیا ہوا؟ کیا بنا ہمارے معبود کو؟ کہ ٹوٹ گیا، کیسے؟ علی نے توڑ دی، علی نے توڑا۔ اگلا قبیلہ کیا بنا؟ علی نے توڑ دیا، علی نے توڑا، علی نے توڑا، علی نے توڑا۔ ہر کافر یہی کہہ رہا تھا، میرے معبود کو علی نے گرایا، میرے معبود کو علی نے توڑا، میرے معبود کو علی نے گرایا۔ حیران نہ ہونا، فتح مکہ سے لے کر غدیر تک، غدیر سے لے کر کربلا تک، کربلا سے لے کر آج تک، آج سے لے کر وقت معلوم تک، یہ جتنی دشمنی ہے نا، یہ علی کی وجہ سے۔ جھوٹے معبود توڑے تھے،
یہ جو جھوٹے عبد تھے نا، ان کی جھوٹی عبادتیں اندر سے خارج کر رہی ہے، اسی لیے تو اور میں سچے معبود کے سچے عبد، قلبی ان کی نظر میں کافر تھے، آج مولا آپ کو سلام۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، بسم اللہ، بے شک۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ خدا کی قسم میں پھر وہی کہوں گا کہ کئی بار پڑھا گیا ہوگا، لیکن جس انداز میں یہ نتیجہ میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ یقین مانیے یہ وہی کفار کے جھوٹے معبودوں کو توڑنے کی دشمنی ہے جو چلی آ رہی ہے، اور ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں وہی معبود موجود تھا، ہے، ابھی بھی ہے، وہ وہی ہے۔ اس کی کتنی دلیلیں دوں آپ کو، میں وقت کامل ہو گیا ہے، موقع رہا تو آگے بات کر دوں گا، لیکن ابھی کی حد تک آخری 2 جملے لے کے مکمل کروں اس کو۔ اگر نہ ہوتی اسی رسول کے پیچھے کھڑے اور بغلوں میں بدھ دیے میں ہے کہ نہیں، آدم اسلام کر بغلوں میں بدھ چھوٹے چھوٹے بنا لیے، کبڑے والا تھولی نے توڑ دیا، چھوٹے والا بنا لیتے، چھوٹے والا ہینڈز اپ کروا کے توڑ دیا۔ میں رفع یدین میں ہینڈز اپ کہوں گا اس کو انگریزی میں، رفع یدین رسول اللہ نے کہا بھائی ہاتھ اٹھاؤ، تخبیر کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، وہیں سے ہمارے بھائیوں نے اس کو لے لیا۔ ہاں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ کی عبادت ہے، آپ عبد ہیں، معبود کی کریں، ایسے کریں جیسے کریں، لیکن ہینڈز اپ کروایا بدھ کے لیے، اگرچہ بدھ ہیں جماعت قیاس تینوں میں، مجھے ہے حکم اعظم، وہ آنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ دشمنی قائم کی بھائی، علی نے بدر میں مار دیے، عہد میں مار، علی نے بدر میں کس کے خاندان کو مارا؟ بات ختم ہو گئی، لیکن منطقی نقطے پر ایک اور پتھر رکھ رہا ہوں، بات ختم۔ کس کے خاندان کو مارا؟ جاؤ پڑھ لو جا کے، جو بدر میں مارے علی نے، اس کے خاندان والے دشمنی رکھے نا، رکھیں، اور رکھی ٹھیک ہے، اسی کے خاندان کا تو چلا آ رہا تھا بدبخت یزید، وہ بکواس کر رہا تھا آج بدر والے ہوتے دیکھ لیتے، میں نے بدلہ لے لیا، میں نے بدلہ لے لیا۔ وہ مان رہا ہے، منہ سے مان رہا ہے، وہ منہ سے مان رہا ہے، منہ سے مان رہا ہے، کچھ نہیں مانے، وہ مان رہا ہے، بدلہ لے لیا۔ اس نے تو لیا کیونکہ اس خاندان کا تھا، یہ جو باقی 9 لاکھ آئے ہیں، کبھی سوچو اتنی بڑی تاریخ، اتنی بڑی حقیقت 1400 سال کی آج میں نے آپ کے آگے 1 گھنٹے میں رکھ دی ہے۔ یہ جو باقی 9 لاکھ آئے ہیں، یہ اس خاندان کے تو نہیں ہے نا، ظاہری طور پر آئے اس کی طرفداری میں ہیں، لیکن کیوں؟ اس لیے یہ وہی ہیں جن کے جھوٹے معبودوں کو علی نے توڑا تھا، یہ وہی دشمنی لے کر آئے کربلا میں، وہی دشمنی لے کر آئے، جہاں جہاں آئے ہیں آل محمد کے مقابلے پر، یہ وہی آئے ہیں جنہوں نے وہ والی دشمنی، کیوں؟ ظاہری طور پہ تو پڑھ لیا تھا کلمہ رحمت للعالمین، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لیا آپ نے، اب وہی چلی، ایسی چلی آج تک چل رہی ہے، ختم نہیں ہوگی، چلے گی، کیوں؟ حق اور باطل جب تک باطل نہیں ہے حق پہچانا ہی نہیں جائے گا۔ آپ کہتے ہیں مار دے مولا علی کے سارے دشمن مار دے، آپ کا جذبہ ہے، جذبہ ایمانی ہے، ٹھیک ہے آپ دعا مانگو علی کے سارے دشمن، علی کے سارے دشمن مر گئے، علی کے دوست کا پتہ کیسے چلے گا؟ سارے منافق مر گئے، مومن کا پتہ کیسے چلے گا؟ مومن کا پتہ چلنے کے لیے ضروری ہے منافق ہو، علی کے دوست کا پتہ کرنے کے لیے ضروری ہے علی کا دشمن ہو۔ کیسے؟ ٹھیک اسی طرح معبود ہے بھئی، اب ہوگا تو پتہ چلے گا معبود، وہی اصول وہیں پر کھڑا ہے، وہیں پر کھڑا ہے۔
کاش کاش. اور مجھے وقت کامل ہے بس. میں نے ٹوٹل جتنا جی آپ سلامت رہیے ٹوٹل جتنا وقت مجلس کے لیے ہوتا ہے تقریباً روزانہ ہی اتنا فضائل میں ہو رہا ہے اور مصائب اس سے آگے جا رہے ہیں. آج تو زیارت بھی ہے اور مجھے کہا گیا کہ جس ذات اقدس کے مصائب کے لیے پاک مخدومہ بی بی پاک بی بی ام فضہ صلوات اللہ تعالی ایک دو جملے کہوں گا, اس کو تمہید سمجھیے, فضائل سمجھیے یا جیسے بھی آپ کی مرضی ہے, لیکن ایک دو جملے کہوں گا. قرآن پڑھنا عبادت ہے, عبادت ہے. مخدومہ نے نا پاک بی بی فضہ صلوات اللہ نے ساری زندگی کلام ہی قرآن کیا ہے. کوئی بات کرتا تھا نا کوئی شخص, وہ جواب میں قرآن کی آیت پڑھتی تھی, اسے جواب مل جاتا تھا. اپنی آیت پڑھ کے اسے جواب دے دیتے. کیا کہتے ہیں بی بی کو؟ ایک عام طور پر آپ بات ہے قنیز. ایسے میں نہیں جانتا آپ قنیز کسے کہتے ہیں, آپ کے تصور میں ہوگا قنیز. میں وہ ٹرانسلیٹ بھی نہیں کرنا چاہ رہا وہ لفظ اپنی زبان پہ. آپ جانتے ہیں قنیز کسے کہتے ہیں, جو بھی آپ ٹرانسلیشن توجہ نہیں دی آپ نے کبھی. قنیز کس کی ہیں؟ پاک بی بی کی, جناب سیدہ کی. قنیز جناب سیدہ, قنیز بنت رسالت, ماں حسین کی ماں کی, رسول کی بیٹی کی, محمد کی بیٹی ام ابیہا کی. قنیز کس سے نکلا ہے؟ ہر لفظ کسی سے نکلتا ہے نا, پڑھ چکا ہوں. یہ قنیز لفظ کس سے نکلا ہے؟ کنز سے. کنز سنا سنا نہیں لگا؟ کن تو کنز مغفی, میں کیا تھا؟ خزانہ. کنز کہتے ہیں خزانے کو, کنیز کہتے ہیں خزانے کی پہرے دار کو. زمانے نے کنیز کو ایک ہی نظر سے دیکھا. کنیز کنز, کنز خزانہ, کنیز خزانے کی پہرے دار. بھئی کس خزانے کی؟ کنیز جناب سیدہ, یعنی پاک بی بی بطول جو خزانہ ہے الہی اس کی پہرے دار ہے بی بی فضہ. اس کی پہرے. مجھے خاص طور پر کہا تھا ہمارے بھائی نے, ماتمی عددہ, ماتمیوں کی تو بات میرے لیے حکم ہے سرکار, تو کیسے نہ ایک دو جملے میں کہہ دوں. کیا بتائیں, بی بی جناب سلمان, پتہ ہے ابو ذر, مقدار اور عمار, عبداللہ, سارے, اور ان میں جناب سلمان ایک الگ ہی مزاج. کیوں؟ منا ختم کا 10واں درجہ, چچا, بھیا. اور علی بادشاہ نے ایسے ایسے ہی شرارت آخی ہے. کہا یا علی, میں کون ہوں؟ سلمان پوچھ رہے. کہا تو وہ ہے کہ اگر چاہے تو یہ دنیا ختم کر کے ایسے کتنی بنا دے, ہماری ولایت کی وجہ سے تجھے. میں نے کہا تھا اس کو ایسے سنے ویسے سنے جیسے کہ میں نے سجدہ پیش کرنا ہے بس. اب سلمان بھائی کیا کرے. کہا لیکن رک رک, ایک وہ بھی ہے جو اس در کے ادھر ہے جس در پہ تو اپنی داڑھی سے جھاڑو دیتا. وہ کہا اس کی خاک نالین پا تیرے جیسے ہزاروں سلمان. میں ابھی اس کو خطابت والے انداز میں پڑھ ہی نہیں رہا کہ چلو ایسے ہی تمہید صحیح انہی فضائل کے مد میں. اور بی بی نے کہا تھا ایک دن سرکار ختم رسول نے, فضا جی مولا مانگو, ہم خوش ہیں, مانگو. اور بادشاہ مولا کیا مانگو؟ سب کچھ تو ہے یہاں دیکھیں. نہیں مانگو. کہا اچھا اگر آپ کچھ دے نہیں چاہتے تو اس وقت تک کی زندگی دے دیں.
اس وقت تک کس وقت کی؟ جس وقت کی باتیں باپ اور بیٹی مل کے کر رہے تھے. میں اپنی آقازادی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. ایسا بڑا مشکل مقام ہوگا, بڑا کٹھن مقام ہوگا. قوالی اسی لیے تو کہہ رہی ہوں میں ساتھ رہنا چاہتی ہوں. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں, اور آج اس تمہید پہ ان مصائب پر کیونکہ زیارت بھی ہے, اس سے بڑا جملہ میرے پاس ہے نہیں, اس سے درد والا جملہ میرے پاس نہیں ہے. نہ کہوں گا تو خود پہ ظلم کروں گا. مخدوم عالیہ پاک بی بی شریقت الحسین, پاک بی بی کے دو حجاب ہیں, ایک امیری والا حجاب, ایک غربت والا حجاب. سیدہ کے امیری والے حجاب کو عباس کہتے ہیں. جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. میں دوبارہ کرتا ہوں. سیدہ کے امیری والے حجاب کو عباس کہتے ہیں, اور غربت والے حجاب کو فضا کہتے ہیں. جب تک عباس زین پہ تھے ان خیموں کی طرف کوئی نظریں اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا. اجر خو ملا. آپ نے جس انداز میں گریہ کیا ابھی میں نے کچھ نہیں پڑھا, اور آپ کا گریہ جس نہج پہ ہے خدا کی قسم یہ آپ کا عشق ہے اس ذکر سے. اور آج اس بی بی پر مصائب کے لیے کہہ اس بی بی کی شہادت کے حوالے سے آج کے اس دن کو منسوخ کر کے میں کہہ رہا ہوں بانیوں نے, فرش عذاب بچھانے والوں نے کس کی نصرت اور کس کی رضا حاصل کی ہے میں کیا بتاؤں. اور آپ کی آنکھیں جس کے لیے اشک بار ہیں نا, مجھے نہیں پتا آپ میں ذاکر خطیب, حسین انہیں ماں کہتا ہے, شریقت الحسین انہیں ماں کہتے. ماں جی مخدومہ, ماں جی شہزادی, ماں جی آقازادی. کہاں ماں کہتے ہیں, آپ شہزادی کہتی ہیں, آپ شہزادہ کہتے ہیں. آپ کریم جو ہیں آپ کہہ سکتے ہیں. 7 مدینے میں, 7 مکے, 7 منزلوں میں, 7 کربلا میں. آپ جانتے ہیں آل محمد کے خیمے کربلا میں مولا ابو الفضل نے لگائے. بی بی کا خیمہ جو ہے نا مالک ابو الفضل نے خود لگایا. 4 محرم کو جب خیمے اٹھوائے گئے نا تو بادشاہ غازی نے 1 منٹ بس لینا, میں یہاں رک کے پڑھنا چاہ رہا ہوں, پتہ نہیں کیوں یہ روایت آ گئی. میرے بادشاہ کا علم ہے, یقیناً یہی وجہ. 2 حجاب ہے نا, ساتھ ساتھ پڑھنے دو مجھے. 4 کو یہ ملون خدا لعنت کرے فوج لے کے آئے نا, اس نے کہا یہ نہر کے کنارے سے خیمے اٹھاؤ. عباس نے کہا کس خیمے, کون سے خیمے, کیا کہہ رہا ہے؟ بادشاہ نے میان سے تلوار کھینچی, زمین پر ایک خط کھینچ دیا. خط کھینچ کے کہا خیموں کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھی, عین اللہ کا بیٹا آنکھیں نکال لے گا. اور میرے غازی مولا تم خیمے اٹھانے کی بات کرتے ہو, سب مل کے یہ لکیر پار کر کے دکھاؤ مجھے, میں عباس کھڑا ہوں گا. بادشاہ کے ہاتھ میں بے نیام تلوار ہے, چہرے پہ جلال الہی, آنکھوں میں جلال حیدری کی سرخی ہے. حسین نے خیمے کے در سے دیکھا عباس کو, نہیں گئے پاس. جانتے ہو کہاں گئے؟ واپس مڑ کے پیچھے آئے جس خیمے میں بہن تھی. خیمے میں آئے, حسین کی آنکھوں میں پانی تھا. بہن نے دیکھ لیا, تڑپ کے آگے آئے, بھائی کو سہارا دے کے مسند پہ بٹھایا. کہا بھیا میری زندگی میں رو رہے ہو, کیوں رو رہے ہو, کس بات نے رلایا؟ کہا عباس جلال میں ہے. اگر عباس نے تلوار چلا دی کربلا ہونے سے پہلے ہو جائے گی.
ادھر سے گستاخی بہت بڑی ہو گئی، میں کیا کروں؟ میں عباس کو کیسے روکوں بتاؤ؟ کہا بھیا فکر ہی نہ کرو، آپ بیٹھو۔ بٹھایا، مخدومہ خیمے کے دروازے پہ آئی ہے، پردے پہ آئی ہے مخدومہ۔ عباس ادھر ہاتھ میں بے نیام تلوار ہے، جلال کے عالم میں پوری کی پوری ہزاروں کی فوج لخیر کے اس طرف رخی ہے۔ کون آگے آئے؟ خیمے کے در پہ مخدومہ نے کہا عباس، سیدہ آپ کی ہائے کو اپنے حق کے مقدمے میں لکھے، عباس عباس۔ آواز کا آنا تھا، عزادارو جلال میں کانپتے ہوئے ہاتھوں سے تلوار گری۔ بادشاہ یکلخت مڑے، خیمے کے در پہ آ کے مولا عباس نے اپنے زانو رکھے۔ مخدومہ حکم، آقازادی حکم، غلام حاضر ہے، بی بی حکم، عباس خیمے اٹھا لے۔ میرا حسین رو رہا ہے، عباس خیمے اٹھا، حکم ہو گیا۔ عزاداروں مختل کہتے عباس خیموں کی تنابیں کھولتے جاتے تھے اور نجف کی طرف رخ کر کے کہتے تھے مولا اس دن کے لیے مانگا۔ عباس زندہ بھی ہے، سیدانیوں کے خیمے کبھی یہاں اجرکم اللہ۔ لیکن یہ ساری محنت میں نے ایک جملے کے لیے کی ہے، جانتے ہو خیمے جب لگائے ہیں اب مولا تمہیں یقیناً دیکھ کے آئے ہوگے، جو نہیں گئے میں دعا کرتا ہوں اسی ذکر میں میزبان کربلا عباس تمہیں کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ کربلا جاؤ دیکھنا جا کر، جو خیام حسینی ہے نا عباس کے ہاتھ کا لگائی، بالکل نقشہ وہی ہے ویسے ہی، جہاں پہ مخدومہ کا خیمہ ہے عباس نے ایسے ہی یہاں خیمہ لگایا، ایسے ہی، اور اس کے آگے پرے بالکل سامنے عباس بادشاہ کا خیمہ، ایک پہرے دار کی طرح، ایک پہرے دار کی روایت کر رہے ہیں، سن لو کاش یہ پہنچ جائے اور اس کے بعد بی بی خواہ مجھے ایک روایت کی اجازت دے دینا بس، کیونکہ زیارت ہے تو مولا عباس پڑھنے دینا۔ وہ جو خیمے لگائے نا مالک نے اپنے ہاتھوں سے لگائے، اپنے ہاتھوں سے۔ مولا کے اصحاب روایت کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا چار کو جب عباس نے خیمے کھولے نا، ہم نے زندگی میں پہلی بار عباس کی آنکھ میں آنسو دیکھے، ہم نے عباس کو روتے ہوئے دیکھا، روتے ہوئے، لیکن اس سے زیادہ ہم حیران تب ہوئے جب عباس علی کی بیٹی کا خیمہ نصب کر رہے تھے۔ عباس کی حالت بہت غیر تھی۔ اب یہ صحابہ کہتے ہیں اصحاب حسین کہ ہم نے آگے بڑھ کر عباس کا ہاتھ بٹانا چاہا، جیسے ہی ہم آگے بڑھے عباس نے جلال کے عالم میں کہا ہٹ جاؤ، کوئی اس خیمے کی تناب کو نہیں چھوئے گا، یہ علی کی بیٹی کا خیمہ ہے، یہ حسین کی بہن کا خیمہ، عباس لگائے گا، ہٹ جاؤ۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا او میرا مولا، آج صحابیوں کو تو تنابیں نہیں چھونے دے رہا، ہائے شام غریبہ، انہی خیموں کو آگ لگائی۔ اجرکم اللہ، جزاکم الحسین، بڑا کریا کیا ہے تم نے۔ بس دو روایتیں سن لو مجھے مخدومہ کی، خیموں کو آگ لگائی گئی ہے، جانتے ہو دو بار، ایک بار آپ کے بادشاہ کے جسد اطہر کو پامال کیا گیا، تب بھی ان کے کلیجوں کو ٹھنڈ نہیں پڑی، تب بھی نہیں پڑی، ایسے ان کے دلوں میں ان کے جھوٹے معبودوں کے ٹوٹنے کا غم بسا پڑا تھا، علی کے بیٹے کو کچلتے رہے۔ علی کی بیٹی کا خیمہ جلاتے رہے، پھر بھی جب سینے میں ٹھنڈ نہیں، دوسری بار پھر پامال کرنا چاہا۔ اب اٹھیے جناب فضا، اب اٹھیے، جانتے ہو آواز دی ابو الحارث کو، ابو الحارث کو آواز دی ہے، ابو الحارث مخدومہ کے کہنے پہ آئے، یہاں سے اختیار لے کے چلیے، جہاں جہاں علی کی بیٹی آگے آگے بی بی فضا، جہاں علی کی بیٹی آگے بی بی فضا، جہاں علی کی بیٹی آگے بی بی فضا، کوفہ بازار آگے آگے بی بی فضا، کوفہ دربار آگے آگے بی بی فضا، 1400 1450 میل کا سفر
میں نے کہہ دیا تو نے سن لیا. 1450 میل کا سفر آگے آگے فضا. 1450 میل کے سفر میں جہاں جہاں سے ملیحۃ العرب کی نواسی گزری نا، وہ ہر علاقہ مقروض تھا خدیجہ کا. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، وہ ہر علاقہ ملیحۃ العرب کا مقروض تھا، اور اسی خدیجہ کی بیٹی، اسی خدیجہ کی نواسی ہر اس شہر میں چادر مانگتی رہی. آگے آگے فضا. شام کا بازار آگے آگے بی بی فضا. شام کا دربار بی بی فضا آ گئی. شام کا دربار کا دیکھو میں بہت جلدی لے آیا دربار تک. میں تمہاری کیفیت بھی دیکھ رہا ہوں اور ماتمی میرے سامنے کھڑے، میں ان کی سینوں کی تڑپ بھی دیکھ رہا ہوں. صرف ایک روایت، ایک سے زیادہ کی زحمت نہیں، میں اپنے وقت سے زیادہ پڑھ گیا. شام کا دربار جانتے ہو، علی کی وہ بیٹی جو شام غریبہ سے حوصلہ جمع کر کے چلی تھی نا، 1450 میل کے پتھر کھا کر شام کے بازار سے گزر کر جب شام کے دربار کے دروازے پہ پہنچی تو بیٹھ گئی. سید سجاد نے کہا اماں چلتی کیوں نہیں ہے، آپ چلیے نا. کہا سجاد ذرا اندر تو دیکھ. اب جو ایک بار سجاد نے اندر دیکھا تو عزادارو میں کچھ پڑھ نہیں سکتا، مجھے ہاتھ جوڑ کے میں بڑے ادب سے پڑھ کے گزرنے کا عادی ہوں، لیکن کچھ منزلیں ایسی ہیں کہ نہ پڑھوں تو پھر اپنا آپ ملامت کرتا ہے. میں کچھ بیان نہیں کرتا، لیکن ایک مقتل نے سطر ایسی لکھی کہ اس کے سوا مجھے یہ منظر بیان کرنے کے لیے اور کچھ نہیں ملتا. جانتے ہو، خدا لعنت کرے اس یزید ملعون پر، اس نے اپنی ظاہری فتح کا اعلان کرنے کے لیے، جشن منانے کے لیے اس وقت کی رقاصاؤں کو بلایا تھا جو ناچتی تھی، جو رقص کرتی تھی. کہا ان کو دربار میں لے کے آؤ، یہ موسیقی پہ رقص کرے گی. جب وہ دربار میں آئی نا تو یہ کہہ کے پلٹ گئی کہ یہ دربار ہمارے قابل نہیں ہے، ہم یہاں نہیں آ سکتے. اور وہ بازاری عورتیں یہ کہہ کے چلی گئی، او حسین مولا، یا علی تیری بیٹی علی بن گئے، عباس بن گئے، اسی دربار میں آئی ہے. آگے آگے فضا، آگے آگے نہیں ہٹتی فضا. غربت کی چادر بن کے بی بی زینب کے سامنے ہے. اب ایک بار تخت سے وہ بولا، وہ حرامزادہ وہ بولا، جانتے ہو کیا، جو حسین پہ برسنے والے تیروں سے زیادہ سخت تھا، جو عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں سے زیادہ سخت تھا، جو علی اکبر کے سینے کی برچی سے زیادہ سخت تھا، جو علی اصغر کے تیر سے زیادہ سخت تھا، جو قاسم کی پامالی سے زیادہ سخت تھا. جانتے ہو کیا، وہ بدبخت کہتا شیمر ان میں علی کی بیٹی کا حوصلہ، بس آخری جو شمار ان میں علی کی بیٹی کون ہے، علی کی بیٹی. عزادارو بدبخت کا ہاتھ اٹھا، اس نے وہاں اشارہ کیا جہاں بی بی فضا کھڑی تھی. کہا شمار مجھے علی کی بیٹی سے کلام کرنا ہے، مجھے علی کی بیٹی سے بات کرنا. خدا علی کی بیٹی، خدا یزید. جانتے ہو کیا ہوا، اما فضا بی بی کے سامنے، بی بی کہے اما ہٹ جا، اما ہٹ جا. کا ساری زندگی آپ کی خدمت کی، کبھی کچھ نہیں مانگا، آج پہلی دفعہ کہتی ہوں شہزادی بن کے حکم نہ دینا، مخدومہ بن کے حکم نہ دینا، ملکہ بن کے حکم نہ دینا. بس آج نہیں ہٹوں گی، اسی دن کے لیے تو آپ کے نانا سے زندگی لی تھی، نہیں ہٹوں گی آج میں. کاما ہٹ جانا، شہزادی یہاں سے نہیں ہٹوں گی، اس نے بڑی گستاخی کی ہے. میں کہہ رہی ہوں ہٹ جا. شہزادی نے، جانتے ہو کیا ہوا،
شیمر کو کہا یزید نے، شیمر میں علی کی بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے کلام کرنا۔ عزادار شیمر بڑھا اس طرف جہاں اس کا سامان رکھا تھا، اس نے اپنے سامان میں ہاتھ ڈالا، جب ہاتھ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک تازیانہ تھا۔ اب سن لینا حوصلے سے، ہاتھ جوڑ کے، اس کے ہاتھ میں تازیہ، صرف تازیانہ، جانتے ہو کیسا؟ اس تازیانے پہ لوہے کے کیل لگے ہوئے تھے۔ مجھے غازی کے علم کی قسم ہے، یہی لکھا ہے مختم میں، تازیانے پہ لوہے کے کیل کہاں آیا؟ مجھے نہیں پتا تم نے ذاکروں سے کیا سنا، میں وہ پڑھنے کا عادی ہوں جو آنکھوں سے دیکھا ہو۔ لوہے کے کیلوں والا تازیانہ کہاں آیا؟ کہاں؟ جہاں وہ تھا جس کی کمر پہ ساری کربلا لکھی تھی۔ سارا سفر سید سجاد کے پاس، سجاد کی پشت سے کپڑا ہٹایا، سجاد کی پشت پہ تحریریں لکھنی شروع کی ہے۔ 4 سال کی بہن دوڑ کے، اماں فضا تجھے میری قسم